خدا خدا ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، خدا کی مثل کوئی نہیں، ٹھیک، اس کا نہ کوئی شریک، نہ اس کے برابر کا، نہ کوئی اس کا معاون، نہ کوئی اس کا مددگار، نہ وہ کسی کا محتاج، ساری کائنات اس کی محتاج۔ نبیوں ولیوں کو جو کچھ ملا خدا کے دینے سے ملا، خدا نہ دیتا تو ایک ذرہ نہ ملتا، خدا نے دیا تو انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک، خدا نے دیا تو انا اعطیناک الکوثر، خدا نے دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ خدا نے دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام عصا رکھتے تھے، اشہا بن جاتا تھا، 70,000 سام کھا گیا وہ، لیکن خدا نے دیا، خدا نہ دیتا تو کچھ نہ ہوتا۔ تو اب جب بھی عظمت و شان کا بیان ہوگا تو یہی ہوگا کہ خدا کے دینے سے، خدا کے دیے بغیر نہیں۔ خدا خالق کل، مالک کل، قادر مطلق ہے۔ عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، وہ لوگ کافر ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو دنیا کی ساری مخلوق اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سب کو فنا کر دے، اگر خدا چاہے تو سب کو فنا کر دے، اور یہ حقیقت ہے، یہ 100% حقیقت، بلکہ ایسا ہوگا، دنیا فنا ہوگی، ایسا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرمائیں گے، آپ کی وفات ہوگی، حضرت مریم وفات پا چکی، قیامت آئے گی، ایک مرتبہ فنا کیا جائے گا۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو سب کو فنا کر دے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے، وہ جو چاہے پیدا کرے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ہے خدا کی شان، یہ خدا کی شان۔ اب خدا آگے عطا فرمائے تو چاہے تو ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے دے، جدھر لے جانا چاہے لے جائیں، چاہے تو پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیں، چاہے تو حبیب علیہ السلام کو اتنا اختیار دے دے کہ بادلوں کو اشارہ کرے تو برسیں، اشارہ کرے تو بند ہو جائیں، لیکن خدا کے دینے سے خدا نہیں مان سکتے، خدا نہیں مان سکتے۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، کہ وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا۔ علامہ بوصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ان کے نبی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے، یہ نہ کہو۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ، اس کے نیچے جو چاہو کہو، اس کے نیچے جو چاہو کہو، خدا نہیں، اس سے نیچے کہو، پھر جو چاہو کرو، کہ خدا نے اپنے حبیب کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ آپ کی وہ شان بیان ہو ہی نہیں سکتی جو بیان کرنے کا حق ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد افضل ترین ہستی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ نبی پاک علیہ السلام۔